اربٹپورہ روڈ کے لوگوں میں خوشی کی لہر ہے کیونکہ اس علاقے کی کئی کالونیوں کو ملانے والی سڑک پر 18 سال سے زائد عرصے کے بعد میگڈم بچھایا گیا ہے۔ مقامی باشندوں کی مسلسل مانگ کے بعد ایس ایم سی سری نگر نے سڑک کا کام مکمل کیا ہے۔ علاقے کے لوگ اب چاہتے ہیں کہ سڑک کے دوسرے اطراف کو بھی میگڈمائز کیا جائے۔ 18 ایئرس کے بعد پڑھا ہے میگڈم۔ ہم بہت سے دفتروں میں گئے، ایس ایم سی جو سٹی روڈز کا جو دفتر ہے وہاں بھی ہم گئے۔ انہوں نے بھی مدد ایسی کہ انہوں نے پلان میں رکھا تھا، یہ پر سال سے پلان میں رکھا تھا، پھر 18 ایئرس کے بعد پڑھائی میگڈم۔ بہت تھی اس ٹائم ٹھیک ہے، یہاں سے میگڈم ٹھیک ہوا، میگڈم یہاں پر ٹھیک ہوا، مگر یہاں سے میگڈم ٹھیک نہیں ہوا، اوپر سے انہوں نے کم ڈالا میگڈم، اس وجہ سے میگڈم انہوں نے کم ڈالا۔ انہوں نے پہلے ہی بولا انجن وہاں پر نہیں چلیں گے، اس لیے انہوں نے میگڈم وہاں پر کم ڈالا تھا۔ سر میرے خیال میں تقریباً 17-18 سال سے مطلب اس کے بعد آج میگڈم بڑھا ہے۔ تو سڑک کی کیا حالت تھی یہاں پہ؟ سر بہت خراب تھی سڑک کی حالت، یہاں پہ بہت خراب، یہاں پہ چلتے ہیں، اس پہ ہم نے یہ سیمنٹ ویمنٹ لگایا تو پھر گاڑی اوپر جاتی ہے۔ سر سنڈے فار سری نگر صفائی مہم کے تحت ویسٹ زون راوتپورہ باغات برزلہ بند کے وارڈ نمبر 31 اور 32 میں صفائی کے کام انجام دیے گئے۔ زمبھگدل سے شمشان بھومی تک وارڈ نمبر 22 اور 23 میں بھی صفائی مہم چلائی گئی۔ جوائنٹ کمشنر ایس سید ابوالقاسم اور چیف سینیٹیشن افسر مسٹر نذیر بابا کی نگرانی میں یہ صفائی مہم چلائی گئی۔ اس مہم کے دوران تمام ناپسندیدہ گھاس کو ہٹایا گیا اور کوڑا کرکٹ اٹھانے کا کام انجام دیا گیا۔ سنڈے فار سری نگر یہی ہے کہ جو انکورڈ ایریاز ہے یا آؤٹر پیریفریز ہے یا واٹر باڈیز ہے، ان کو ہم صاف کرتے ہیں سنڈے کے دن، اور اس میں ہمارے جو بھی ہمارے صفائی جو ایسوسیٹس ہیں جو ہماری پوری مدد کرتے ہیں یہ سنڈے فار سری نگر پروگرام سکسیزفل کرنے میں۔ یہی ہے کہ لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ جو کوڑا ہے جو ہم نے ایس ایم سی میں جو کیا کہتے ہیں اس کو بنز رکھے ہیں اسی میں یہ ڈسپوز آف کریں جو بھی سالٹ ویسٹ ہے، مگر مہربانی کر کے یہاں پہ جو واٹر باڈیز ہے یا سڑک ہے یا پبلک پلیسز ہے وہاں پہ کوڑا کر نہ ڈالیں۔ جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء کی جانب سے باغ نوگام اننت ناگ میں سالانہ اسلامی کانفرنس کا اہتمام ہوا۔ کانفرنس میں تحریک کے سربراہ مولانا عبدالرشید داؤدی کے علاوہ دیگر سرکردہ علماء دین و مدارس موجود رہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے بھی بات ہوئی، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر حافظ قرآن کئی بچوں کی دستار بندی بھی کی گئی اور مسلمانوں سے یکجٹ ہو کر ہر مسئلے کا حل نکالنے کی تلقین بھی کی گئی۔ نوجوان تباہی کے دہانے پر جا رہے ہیں، والدین پریشان، ان کی بیویاں پریشان، ان کے خاندان والے پریشان، ان کا سارا قبیلہ پریشان، کیونکہ تم سے نشے کے عادی بنے ہوئی بیشک تم غریب طبقہ نہیں ہوتے۔ یاد رکھو بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکے اس منشیات کی لت پت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور والدین آج سر پکڑ کے کہہ رہے ہائے خدایا ہو کیا رہا ہے۔ اور والدین سے تڑپناس اولاد سے وفاداری، والدین سے تڑپناس نشد حشر صلحی، والدین سے تڑپناس خاندار است خاندانی شر صلحی۔ سنو ایسی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہمارے پاس ہے، مگر ضلع سنبا کے سنبا بلاک کے دلہوٹ علاقے کی 20 سالہ طالبہ ویشالی کل صبح معمول کے مطابق کالج کے لیے گھر سے نکلی، لیکن کالج کے بعد ویشالی گھر نہیں پہنچی، جس کے بعد ویشالی کے گھر والوں نے اس کی تلاش شروع کر دی، لیکن دیر شام تک جب ویشالی کا پتہ نہیں چلا تو گھر والوں نے سانبا پولیس اسٹیشن میں ویشالی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ کل سے ویشالی کو فون کر رہے تھے، لیکن اس کا فون کام نہیں کر رہا تھا، جس کے بعد صبح جب ویشالی کا فون آیا تو کسی نے فون اٹھایا۔ گھر والوں نے بتایا کہ جب انہوں نے بات کی تو انہیں بتایا گیا کہ ویشالی کی لاش لدھیانہ کے سرمالہ میں مشکوک حالات میں ملی ہے، جس کے بعد اہل خانہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ویشالی کی موت کی خبر سن کر گھر میں غم کی لہر دوڑ گئی۔
और रेस्क्यू किए गए तालवी कोहपैमा का आज इलाज किया गया। शाबत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में करगिल के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की टीम ने उनको तिब्बी खदमात फराहम की। 64 बरस का ये कोहपैमा ऊंची चोटियों पर सफ़र की वजह से बीमार पड़ गया था। सतह समंदर से 6,500 फुट की बुलंदी पर रहने की वजह से उसे माउंटेन सिकनेस हो गया था। ये कोहपैमा यहाँ पैदल चलकर पहुंचा था और इलाज और मुआवजे के बाद वो बेहतर महसूस करने लगा। बाद में इस अतालवी कोहपैमा को क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया। और बुजुर्ग शहरियों के कौमी दिन के मौके पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बारामूला में बुजुर्ग शहरियों के तफरीही दौरे का एहतमाम कराया। इस दौरे का मकसद बुजुर्ग शहरियों को अपने रोज़मर्रा और मामूल के निज़ाम-उल-औक़ात से बाहर जाने का मौका फराहम करना था ताकि वो कुछ नक़्ल हरकत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। इन लोगों को इको पार्क खंडियार ले जाया गया और बाद में उन्हें बुनियार ले जाया गया।